صفت و ارشاد فرمائے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، در حقیقت بندگان خدا وچ علماء ہی اللہ دا خوف رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر مسلمان مرد اور عورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وال فرمائے علم حاصل کرو اگرچہ دور دراز مقام چین ہوئی تو کیوں نہ ہو جائے۔ طالب ہر تو علم ہونا چاہیے، علم دی کوئی حد غائب کہ نہیں۔ ہماری زندگانی محدود مختصر ہے، بنا بنی ہر شخص تمام علوم دا حصول فرض قرار نہیں دیتا گیا۔ علم نجوم ہے، علم حساب ہے، نادر عجیب صنائع وغیرہ، لیکن انہوں نے جو اس قدر سکھا جتنا شریعت متعلق ہے ضروری ہے۔ مثلا علم نجوم کو اتنا سکھو جتنا رات دے اوقات، جتنا نماز روزے دی ادائیگی درست طریقے سے ہو سکے لازم ہے۔ اس طرح علم طب کے اتنا جتنا ایام عدت جان سکے، علم حساب کا اس قدر جتنا فرائض یعنی میراث کی تقسیم کر سکے۔ غرض علم کے واسطے جس قدر ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا فرض اور لازم ہے، لیکن یہ جو علوم جو کہیں کو نفع نہ پہنچا سکن، اللہ تعالیٰ نے جو علوم کی تحصیل کی مذمت فرمائی ہے، ارشاد ربانی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی جادوگر علم سیر سکھدن جو انہوں کو ضرر تے پہنچاوے اور انہوں کو فائدہ نہ پہنچاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجھے منفعت علم کنے بے منفعت علم کو پناہ میں آپ نے ارشاد اعوذ بک من علم لا ينفع، اے خدا میں پناہ منگتا ہے انجھے علم کرو جو نفع نہ پہنچائے۔ یاد رکھو کہ علم دنال عمل بھی ضروری ہے، تھوڑے علم کے واسطے بھی بہت زیادہ عمل درکار ہے۔ علم اور عمل جو ہیں باہم لازم ملزم ہیں، لہذا علم کے نال عمل ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے۔ اس طرح بغیر علم کے عمل رائے گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونۃ، بے علم عبادت گزار اور گڈھا دی مانند ہے جو اٹے دے چکی دے نال بدھا کھڑے ہیں۔ چکی دے نال بدھا گڈھا اگرچہ دوڑدا بھجدا ہے، چلدا ہی پے، لیکن اپنے ماحول کھڑا گھومدے کوئی مسافت طے نہیں کردا۔ فرمایا میں عام لوگوں دے گروہ کو ڈٹھے جو علم کو عمل تے فضیلت دینن، اور ایک گروہ یہ جا بھی ہے جو عمل کو علم تے فوقیت دینن، حالانکہ دوہیں گروہ یا نظریہ باطل ہے۔ اس واسطے بغیر علم دے عمل کو حقیقت عمل نہیں کیا ہو سکتا، کیونکہ عمل تیرا ہی عمل کرنے جبکہ پہلے حکم دا علم ہونے۔ مطلب ہے بندے کو علم ہوندے کہ یہ عمل دے کرنے نال اللہ نے کو حکم نہیں دیا، یہ علم دی بات بندہ ہوتے عمل کرنے جن نال عمل کرنے دے ذریعے اجر ثواب دا مستحق تھی۔ میں سمجھو نماز ایک عمل ہے، جب تک بندے کو پہلے طہارت دے ارکان دے علم نہ ہو سی، اسی طرح پانی دی شناخت دا علم نہ ہو سی، سمت قبلے دا علم، کیفیت نیت دا علم، وقت نماز دا علم، ارکان نماز دا علم پہلے کہ نہ ہوئے اور نماز کی میں صحیح تھی سکتی۔ لہذا جب بغیر علم دے عمل دے نال بندہ بے علم ہو دے تو جاہل کو کرے کی میں جدا کر سکے۔ اسی طرح گروہ دا حال ہے جو علم کو عمل دے فضیلت دے، یہ نظریہ بھی باطل ہے محال ہے، کیونکہ عمل دے بغیر علم کم نہ ہو سی۔ سنو رب قدوس فرمائے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اہل کتاب دے گروہ نے اللہ دی کتاب کان دے پیچھے سا دیتے، یعنی وہ کتاب تے عمل ہی کرنے، گویا وہ لوگ جانتے بھی کہنی یعنی بے علم۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ عالم بے عمل دے علماء دے زمرے شمولیت دی نفی فرما دیتے ہو، کوئی نہیں عالم۔ یہ بات سکھان یاد کرنا محفوظ کرنا یہ سب بھی عمل دے طرف ہے، تو یہ عمل دے ذریعے بندہ مستحق ثواب ہو دے۔ اگر عالم دا علم ہو دے اپنے کسب فعل کرنے نہ ہوئے تو بھلا کہیں ثواب دا کی حقدار ہو سکے۔ یہ جگہ وہ لوگ بڑھیں نہیں
جو مخلوق دنیاوی عزت منزلت جا حشمت کی خاطر علم حاصل کرے نفس علم دے نال انہیں کوئی لگاؤ کہ نہیں کوئی سروکار نہیں جو لوگ یقیناً علم کرنے بے بہران کیونکہ وہ عمل کو علم کرنے جدا کی دکھنا اور نہ تو علم دی قدر جاندن اور نہ عمل کے نواقف بعد جاہل احتق آدن جو علم جرا ایک کال ہے یعنی علم جا گالی ہے ایسا علم نہیں صرف علم نہیں چاہیے بلکہ حال یعنی عمل چاہیے اور کوئی نادانی میں آختے گزر دے عمل دی کیا ضرورت ہے صرف علم کافی ہے حالانکہ جس طرح عمل دے بغیر علم فائدہ نہیں پہنچا اسی طرح علم دے بغیر عمل سود مند کہنی یہ دوہیں نظریہ باطلاً در حقیقت علم اور عمل دوہیں لازم اور ملزوم ہیں پہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میرا تے ایک پتھر ڈٹھے وہ تے لکھیا پیا میں کو پلٹتے دیکھ جب میں کو پلٹتے ڈٹھے تو تے لکھیا پیا انت لا تعلم بما تعلم فکیف تطلب العلم ما لا تعلم جب تو اپنے علم تے عمل نہیں کرے گا تو دی تلاش کیوں کرنی جنہیں تک علم ہی کہیں اللہ کے سمجھا بھی عمل دی توفیق اللہ